میرا ایک ہی دیور تھا۔ میں جب بھی اس کے کمرے کی صفائی کرتی تو مجھے اپنی پرائیویٹ جگہ کا لباس اس کے کمرے میں ملتا، جسے میں دیکھ کر شرمندہ ہو جاتی اور وہ چھوٹا لباس لے کر فوراً اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میں اپنے دیور سے کسی قسم کی کوئی بات نہ کرتی۔ میں حیران ہوتی کہ میرا چھوٹا لباس آخر دیور کمرے میں کیوں لے جاتا ہے، جبکہ دیور تو سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا۔ لیکن حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب میں رسوئی میں کھانا بنا رہی تھی تو مجھے اپنے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے چھپ کر دیکھا تو میرا دیور آج پھر میرے پرائیویٹ لباس کو ہاتھ سے ہلانے۔ آج بہت بارش ہو رہی تھی، جیسے بجلی کڑکتی ویسے ہی میرا دل بھی اندر سے اچھل جاتا، لیکن میرے ذہن کو ایک ہی پریشانی دیمک کی طرح کھائے جا رہی تھی کہ آخر میرے دیور میرے خاص لباس کو کیا کرتا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ آج اس کے کمرے میں ہی چلی جاؤں اور جا کر پتہ تو لگاؤں کہ آخر وہ میری خاص جگہ کے لباس کو کیا کرتا ہے۔ میں نے ایک نظر بیڈ پر سوتے وجود پر ڈالی جو گہری نیند میں سو رہا تھا، اور مجھے یہ اطمینان تھا کہ اس کی نیند صبح سے پہلے نہیں کھلے گی۔ میں نے اپنے اندر کافی ساری ہمت جمع کی اور آرام آرام سے دروازہ کھول کر کمرے سے چوروں کی طرح نکل آئی۔ گھر کی تمام لائٹیں بند تھیں، صرف باہر کی لائٹ جل رہی تھی جس سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں چلتے چلتے اس گھٹیا انسان کے کمرے کے باہر آ کر رک گئی۔ دروازے کے نیچے سے روشنی آ رہی تھی، یعنی وہ جاگ رہا تھا، میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے بڑے آرام سے دروازہ بجایا تو اس نے ایک دم سے دروازہ کھول دیا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ میرے انتظار میں دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اس کی اس خبیث مسکراہٹ کو دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ آج میرے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں جیسے ہی اندر گئی اس نے دروازہ بند کر لیا اور گھڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ گھڑی کی سوئی کا وقت 2 بج رہا تھا۔ وقت پر آئی ہو، لگتا ہے اس طرف بھی آگ برابر لگی ہے۔ مجھ سے ملنے کی بہت جلدی تھی۔ اس کے الفاظ تھے جیسے تیر میرے اندر کھپتے جا رہے ہوں۔ جلدی بولو جو بولنا ہے، میں یہاں مزید نہیں رک سکتی ہوں۔ میں نے اس سے بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ سخت رکھا۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا اور اس وقت یہاں کوئی نہیں آ سکتا، تم پریشان مت ہو۔ اس کا لہجہ اور وحشت بھری آنکھیں کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ مجھے ایک دم ہی اس سے بہت ڈر لگنے لگا اور میری چھٹا سینس مجھے چڑھا کر کہہ رہا تھا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ میرے اندر اچانک سے ایک شور اٹھنے لگا۔ میں بہت گھبرا گئی۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ ایک دم سے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کوئی اور حرکت کرتا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور جو شخص اندر آیا اسے دیکھ میرے قدموں تلے زمین سرک گئی اور میرا سارا وجود بے جان ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر میرا سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہوا۔ تبھی ایک جھٹکے سے اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور ارباز نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتا ہوا مجھے باہر لے آیا۔ ارباز مجھے کھینچ رہا تھا۔ اس نے مجھے زور کا تھپڑ مارا اور میں زمین پر گر گئی۔ آہستہ آہستہ سب وہاں جمع ہوتے گئے۔ رافعہ ہر ایک کو میری بے حیائی کے قصے مرچ مسالے گا کر سنا رہا تھا اور میں حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارباز کو دیکھ رہی تھی۔ ارباز جیسے پڑھے لکھے شخص نے مجھے اس جنگلی پن کی امید نہیں تھی۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی تو چپ چپ کر جا بے حیا یہ کہہ کر مجھے سب چپ کروا دیتے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کوئی اس گندے انسان کو کچھ کیوں نہیں کہتا، اس سے کوئی کچھ کیوں نہیں پوچھتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھٹیا انسان باہر آیا اور باز کے پیر پکڑ کر رونے لگا۔ ہاں بھائی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی میرا قصور نہیں۔ یہ گھٹیا عورت روز رات کو آپ کے سو جانے کے بعد میرے کمرے میں آتی تھی اور مجھے گناہ پر آمادہ کرتی تھی، مگر میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ میں ہر رات اسے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیتا تھا۔ آج بھی میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا جب آپ اندر آ گئے۔ مجھے رشتوں کا پاس ہے، میں اس کی طرح گھٹیا نہیں جو اپنے گھر کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کروں۔ اور آپ کے پیٹ میں چھرا گھونپ کر وہ کمال کی اداکاری کر رہا تھا۔ اس کی اداکاری دیکھ کر میں دنگ رہ گئی اور وہ ہر الزام سے بے ذمہ ہو گیا۔ حالانکہ وہ خود میرے پیچھے پڑا ہوا تھا اور میرے جسم سے اپنی آگ بجھانا چاہتا تھا، لیکن سب کی نظروں میں ہی مجرم ٹھہری۔ اس گندے انسان کی ماں آگے بڑھی اور اپنے چھوٹے بیٹے کو بڑے بیٹے کے پیروں سے اٹھا کر کھڑا کیا
نہیں بیٹا، تم کیوں معافی مانگتے ہو؟ تم تو ہمارا خون ہو، تم غلط نہیں ہو سکتے۔ اس کل کی آئی لڑکی کی وجہ سے ہم تم پر شک نہیں کر سکتے۔ یہ بے حیا لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، ایک مرد سے ان کو تسلی نہیں ملتی، اس لیے کئی مردوں سے اپنی پیاس بجھانے کے خواب دیکھتی ہیں۔ میری سانس آگے بھی بہت کچھ بول رہی تھی مگر اس سے آگے مجھ سے سنا نہیں جا سکا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس عورت کی چالاکی پر بھی میں حیران تھی۔ کمال چالاکی سے اپنے بیٹے کو بچا گئی تھی اور سارا ملبہ مجھ پر گرا دیا تھا۔ یہ ایک زمانہ شناس عورت تھی، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی تھی، تو کیسے ممکن تھا اپنے بیٹے کی کرتوتوں سے غافل ہوتی؟ بہت بے دردی سے میرے کردار کی دھجیاں اڑا دی گئی تھی، مجھ پر بتان لگایا جا رہا تھا۔ ارباز کو بھڑکانے میں رافعہ اور اس کی ماں پیش تھے اور ارباز مٹی کا سادھو بن کر سب سن رہا تھا، نہ صرف سن رہا تھا بلکہ ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر رہا تھا، اور میرے حواس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ہوش تو مجھے تب آیا جب ارباز نے 3 لفظ بول کر مجھے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا اور برستی بارش میں رات کے اندھیرے میں مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ رافعہ اور اس کی ماں شاید سمجھ رہے تھے کہ جیت ان کی ہوئی ہے، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر ان کو اس بات کی خبر ہوتی تو مجھے گھر سے نکالنے کی غلطی کبھی نہ کرتے، مگر شاید تقدیر نے ان کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا، کیونکہ میرا نام امرین ہے۔ ہم 2 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، مگر میرے والد ایک پڑھے لکھے انسان تھے، وہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور میری امی اس یونیورسٹی کی لیکچرار تھی۔ ہمارے والدین ہماری بہت اچھی تربیت کی، تعلیم کے زیور سے راستہ کیا۔ بابا کہتے تھے بیٹا ہو یا بیٹی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس انسان صاحب اولاد ہو۔ میرے والدین کی سوچ بہت اچھی تھی۔ جب ہم بہنوں کی شادی کی عمر ہوئی تب بھی میرے والدین نے ہم دونوں بہنوں کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکے ڈھونڈے۔ تعلیم ہی ان کی اولین ترجیح تھی۔ میری چھوٹی بہن ابھی بہت چھوٹی تھی، اس نے ابھی میٹرک کے امتحان دیے تھے، جبکہ میرے لیے ارباز کا رشتہ قبول کیا گیا تھا جو ایک بہت مجست گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں شادی ہو کر ارباز کے گھر آئی تو بہت خوش تھی، اور ارباز میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا انسان نکلا تھا۔ اس کی محبت پا کر میں روز بروز کھلتی جا رہی تھی۔ میں بہت زیادہ حسین تھی، میری سرخ سفید رنگت گال میں پڑنے والے ڈمپل مجھے سب سے نمایاں بناتے تھے۔ ارباز پر بھی میرے حسن کا جادو چڑھ گیا، مگر مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ ارباز کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور وہ تھا ارباز کا چھوٹا بھائی جو کہ کنوارا تھا۔ ارباز کے گھر میں اس کے والدین، چھوٹا بھائی رافعہ اور ایک چھوٹی بہن رہتی تھی۔ وقت اتنا تیزی سے گزرا کہ لمحے میں ہماری شادی کو 1 سال عرصہ ہو گیا۔ مجھے تبھی رافعہ کی آنکھیں ٹکنے لگی۔ ویسے تو وہ سارا دن گھر نہیں ہوتا، مگر جب دستر خوان پر سب ساتھ بیٹھتے تھے تو میں رسوئی میں کام کر رہی ہوتی تو مجھے 2 نظریں خود پر گڑی محسوس ہوتی تھی۔ جب میں دیکھتی تو رافعہ نظریں چرا جاتا، مگر ہولے ہولے اس کی دیدا دلیری بڑھتی جا رہی تھی۔ اب میرے دیکھنے پر بھی وہ اپنی نظروں کا زاویہ نہیں بدلتا۔ یہ سب میرے لیے پریشانی کا باعث بنتا جا رہا تھا، مگر حد تو تب ہو گئی جب رافعہ گھر پر نہیں تھا اور صفائی کرنے والی ماسی 2 دن سے نہیں آئی، تو گھر کی حالت دیکھ کر میں نے صفائی کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن جب میں رافعہ کے کمرے میں صفائی کرنے کے ارادے سے گئی تو کمرے کا اچھی طریقے سے جائزہ لیا، کیونکہ میں اس عرصے میں پہلی بار رافعہ کے کمرے میں آئی تھی۔ بیڈ شیٹ بہت میلا لگ رہی تھی۔ میں نے اس ارادے سے الماری کھولی تو دھلی ہوئی بیڈ شیٹ نکال لوں، مگر جیسے ہی میں نے الماری کھولی میری نظر اندر پڑے میرے چھوٹے اور خاص لباس پر پڑی۔ شروع میں تو مجھے لگا شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مگر جب میں نے کپڑوں کے بیچ سے وہ لباس اٹھا کر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی، میرا دل کسی انجانے خوف سے کانپ گیا۔ میرے پرائیویٹ چیزیں رافعہ کی الماری میں کیا کر رہی تھیں؟ ایک پل میں 1000 خدے میرے ذہن میں گھر کر گئے۔ پھر خود کو تسلی دینے کے لیے سوچا کہ ہو سکتا ہے دھلے ہوئے کپڑوں کے ساتھ غلطی سے آ گئی ہوگی۔ میں نے وہ چھوٹا لباس اٹھایا اور چپکے سے رافعہ کے کمرے سے نکل آئی اور اس کمرے کی صفائی کا ارادہ ترک کر دیا، اور اس بات کا ذکر رافعہ سے نہیں کیا، مگر یہ بات میرے ذہن میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ اب ایسا اکثر ہونے لگا تھا، کام والی ماسی بیمار رہنے لگی تھی، اب وہ کام پر نہیں آتی تھی، اس لیے میں خود ہی صفائی کرنے لگی تھی۔ جب بھی اس کے کمرے کی صفائی کرتی تو مجھے اپنی پرائیویٹ چیز اندر ملتی جسے میں دیکھ کر شرمندہ ہو جاتی، اور وہ لباس لے کر فوراً اپنے کمرے میں چلی جاتی اور اندر ہی اندر پریشان ہوتی رہتی، لیکن میں اپنے دیور رافعہ سے کسی قسم کی کوئی بات نہ کرتی۔ میں حیران ہوتی کہ میری چھوٹی چیز آخر
دیور کمرے میں کیوں لے کر جاتا ہے جبکہ میرا دیور سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا۔ لیکن حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب میں رسوئی میں کھانا بنا رہی تھی تو مجھے اپنے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے رافعہ کو کھڑکی سے گھر آتے دیکھ لیا تھا، اس لیے میں اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں نے دیکھا کہ میرا دیور تو میری خاص چیز الماری سے نکال رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ نہیں گھبرایا، مجھے اس کی دیدہ دلیری پر سخت غصہ آیا۔ میں ایک دم آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے اپنی چیز کھینچنی چاہی تو اس نے چھوٹے لباس کو زور سے اپنی طرف کھینچا اور میں اس کے سینے سے جا لگی۔ ایک لمحے کے لیے میری جان اٹک کر رہ گئی۔ میں نے اسے دھکا دے کر دور کیا اور باہر سے میری سانس نے مجھے آواز دی تو دیور چھوٹا لباس اٹھاتا ہوا اپنے کمرے میں بھاگ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک رافعہ کے رنگ ڈھنگ کیسے بدل گئے یا میں نے اس کے بدلے ہوئے رنگ اب محسوس کیے۔ آخر میں میری خاص چیز کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ مجھے تو اس شخص کی نیت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میری پریشانیاں روز پر تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ارباز گھر آئے تو اس سے ساری بات بتاؤں، پھر سوچا کہ ایسا تو معاملہ اور بگڑ جائے گا۔ ارباز کو اگر پتہ چلا کہ رافعہ میرے بارے میں غلط سوچ رکھتا ہے تو ارباز رافعہ کو جان سے مار دے گا، کیونکہ ارباز مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں خود خوش فہمی پال کر بیٹھی ہوں۔ جب رافعہ مجھے رسوئی میں اکیلا دیکھ کر اندر پانی پینے کے بہانے سے آیا اور مجھ سے بولا کہ اگر تمہیں اپنی خاص چیز واپس چاہیے تو آج رات 2 بجے میرے کمرے میں آنا، ورنہ میں کل بائی کو تمہاری چیز دکھا کر کہوں گا کہ تم اپنی بکواس بند کرو۔ میں ارباز کو تمہاری حقیقت بتاؤں گی تو تمہیں جان سے مار دے گا۔ میں نے اس کی بات آدھے میں کاٹ کر کہا، دیکھتے ہیں کون کس کو نکالتا ہے۔ یہ تم آنے والا وقت چھوڑ دو، میں 2 بجے تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلا گیا اور میں سر پکڑ کر رسوئی میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سارا دن میرا اسی پریشانی میں گزر گیا۔ میرے اندر ایک طوفان مچا تھا اور آج باہر کا موسم بھی میرے اندر کے موسم سے الگ نہیں تھا۔ شام کو برسنے والے بادلوں نے سارے آسمان کو گھیر لیا۔ زوردار طوفان کے بعد شدید بارش شروع ہو گئی۔ میرے اندر بھی طوفان مچا ہوا تھا۔ آج کی رات اپنے ساتھ کوئی قیامت لانے والی تھی۔ گھڑی کے ٹک ٹک کے ساتھ مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب 2 بج گئے میں نے ڈرتے ڈرتے اس ذلیل انسان کے کمرے میں جانے کی غلطی کر بیٹھی اور یہی سب سے اصل روپ مجھ پر کھل کر سامنے آ گیا۔ ارباز کی آنکھ کھلی اور وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا باہر آیا اور رافعہ کے کمرے کی جلتی ہوئی لائٹ دیکھی اور کمرے سے باتوں کی آواز پر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ جب ارباز نے میرا ہاتھ رافعہ کے ہاتھ میں اور مجھے رات ہاتھ اس پہر رافعہ کے کمرے میں دیکھا تو آپے سے باہر ہو گیا اور ایک لمحے کے لیے بھی ارباز نے نہیں سوچا کہ غلطی کس کی تھی۔ میں نے رافعہ کا ہاتھ پکڑ کر رکھا تھا یا رافعہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر رکھا تھا؟ کچھ سوچے سمجھے بغیر مجھے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا اور مجھ پر الزامات کی بارش شروع کر دی۔ میرا بھروسہ، میرا مان توڑ دیا۔ ایک پل میں ہی ارباز میری نظروں سے گر گیا۔ سب نے رافعہ کی باتوں پر یقین کیا اور مجھ پر بتان لگا دیا گیا۔ مجھ پر برستی بارش میں رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ تبھی مجھے رافعہ کی بات یاد آئی، دیکھتے ہیں کون کسے گھر سے باہر نکالتا ہے۔ میں سسک کر رو رہی تھی۔ گھر کے باہر ہی بیٹھ کر میں نے رات گزرنے کا انتظار کیا، مگر یہ ظالم رات کٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جیسے صبح ہوئی میں نے اٹھ کر ٹیکسی کی اور اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ میرے امی ابو اس وقت مجھے اپنے سامنے دیکھ کر بہت کچھ سمجھ گئے تھے۔ میں نے رو رو کر ان کو ساری حقیقت بتائی۔ میرے مجبور ماں باپ بھی میرے ساتھ رونے لگے۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا تھا اور صدمے میں میری حالت بری ہو گئی تھی۔ 1 مہینے تک میں بستر سے لگ کر پڑی رہی۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میری شادی ختم ہو گئی تھی۔ مجھ پر بتان لگ گیا تھا۔ مجھے ذلیل اور رسوا کر کے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ سب سوچ سوچ کر میری طبیعت سنبھلنے کے بجائے اور بگڑتی جا رہی تھی۔ میرے والدین اور بہن میری حالت دیکھ کر کڑتی رہتی تھی۔ یہ میری زندگی کا سب سے مشکل دور تھا۔ مجھے ارباز پر اتنا بھروسہ تھا کہ مجھے لگتا تھا ارباز میرے لیے اپنے بھائی سے لڑ پڑے گا، مگر یہ سب میرا وہم تھا، میرا گمان تھا، جو ایک ریت کی دیوار ثابت ہوا اور ذرا سی لہر کے ساتھ بہہ نکلا۔ میں جانتی تھی لوگوں کے سوال میرے ماں باپ کا جینا مشکل کر دیں گے۔ میری کنواری بہن شاید اب ساری عمر کنواری ہی رہے۔ جیسا الزام مجھ پر لگایا گیا تھا اس نے سب کی زندگیاں متاثر ہو سکتی تھی، مگر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میری پھوپھو کے بیٹے ڈاکٹر شاہ نواز نے ہر طرف سے ہمارا ساتھ دیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہمیں تم پر
پر بھروسہ ہے، بہت جلد ان لوگوں کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ شاہ نواز کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اچھے لوگ اب بھی باقی ہیں۔ شاہ نواز بھائی کی امی نے میرے والدین سے میری چھوٹی بہن کا رشتہ اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے مانگا اور کہا آپ کی بیٹیاں بہت اچھی ہیں، آپ نے ان کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ یہ سن کر میرے اندر توانا پیدا ہو گئی، میری ہمت کی اور زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ مجھے معلوم ہوا ارباز نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس بار لڑکی نے خود ارباز سے طلاق لی تھی، کیونکہ لڑکی کا کہنا تھا کہ اس کا دیور اچھا انسان نہیں ہے، اس پر بری نظر رکھتا ہے اور اسے پریشان کرتا ہے، اور اس کے گھر والے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ارباز کی طلاق پر اس بار بدنامی ارباز کی ہوئی۔ ہر بار تو لڑکی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ارباز اور اس کے بھائی کے بیچ لڑائی ہو گئی، لڑائی ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ارباز بدنامی اور ذلت سے اس قدر گھبرا گیا کہ ملک ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ اب جو لوگ میرے بارے میں باتیں بناتے تھے، اب وہی لوگ سب کو بولتے تھے کہ امرین نے تو پہلے ہی اپنے دیور کی حقیقت ارباز کو بتائی تھی، تب ارباز نے امرین کو ہی گھر سے نکال دیا۔ تب اگر امرین کی بات سن لیتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ صحیح کہتے ہیں دنیا مفاقات عمل ہے، ہر کسی کو اس کے کیے کی دنیا میں بدلہ مل جاتا ہے۔ میں نے بھی اپنی تمام تر رنجش بھلا کر شادی کر لی اور اب میں اپنے میاں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو اپنی بے گناہ ثابت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے اس بیچاری کی زندگی دب کر رہ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ انسان کے تقاض پر پورا اترا جائے، نہیں تو ایک دن ایسا آنے والا ہے جب کسی نے کوئی ناانصافی نہیں کی جائے۔ اس دن نیکی کا بدلہ نیکی اور برائی کا بدلہ برائی ہی ملے گا۔ اس دن کہیں ہم شرمندہ ہوں تو بہتر ہے دنیا میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے۔ شکریہ۔